افغان طالبان آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں؟ کابل میں طالبان کی حکومت کو اب 5 برس مکمل ہو چکے ہیں، مگر اس عرصے میں افغانستان کا اندرونی منظر نامہ مسلسل بے چینی کا شکار رہا۔ حالیہ دنوں میں ایک ایسی خبر سامنے آئی جس نے اس بے چینی کو بڑھا دیا۔ سابق افغان فوجی جنرل سمیع سادات، جو کبھی افغان نیشنل آرمی کا حصہ رہے تھے، نے قندھار سے اپنی سرگرمیوں کا اعلان کرتے ہوئے طالبان حکومت کے خلاف مزاحمت کی بات کی۔ اگست 2021 میں جب طالبان نے کابل پر حکومت قائم کی تو ابتدائی طور پر ملک بھر میں خاموشی چھائی رہی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ خاص طور پر پنجشیر اور شمالی صوبوں میں مزاحمتی آوازیں ابھرنا شروع ہوئی۔ نیشنل ریزسٹنس فرنٹ جیسے گروہ، جن کی قیادت احمد مسعود کر رہے ہیں، نے وقتاً فوقتاً طالبان فورسز کے خلاف چھوٹی جھڑپوں کی اطلاعات دی۔ یہ مزاحمت زیادہ تر ملک کے پہاڑی اور دیہی علاقوں تک محدود رہی اور طالبان کی مرکزی حکومت کو کبھی حقیقی معنوں میں خطرہ لاحق نہیں ہوا۔ اب سمیع سادات کا سامنے آنا اس لحاظ سے اہم ہے کہ وہ ایک منظم فوجی پس منظر رکھتے ہیں اور بین الاقوامی سطح پر ان کی کچھ پہچان بھی موجود ہے۔ اس نئی مزاحمت کی جڑیں افغان عوام میں موجود ہیں۔ خواتین کی تعلیم پر پابندیاں، ملازمتوں میں محدودیت اور روزمرہ زندگی میں سخت پابندیاں، ان تمام کو جواز بنا کر پہلے ہی اقوام متحدہ اور عالمی انسانی حقوق کی تنظیمیں طالبان حکومت کے خلاف ہیں کہ افغانستان میں بنیادی انسانی حقوق کی صورتحال تشویشناک حد تک خراب ہے، جبکہ طالبان کا کہنا ہے کہ ہم عالمی نہیں بلکہ اسلامی قواعد و ضوابط اور تعلیمات کے پابند ہیں اور افغانستان کو اسلامی شعائر کے مطابق یہی چلانا پسند کرتے ہیں، اور وہ ہے طالبان حکومت کے اندر موجود اندرونی اختلافات۔ کئی مبصرین کا خیال ہے کہ طالبان تحریک کبھی بھی مکمل طور پر یکجا نہیں رہی۔ قندھار میں بیٹھی قیادت اور کابل میں موجود کچھ دھڑے، ان کے درمیان پالیسی سازی پر اختلافات کی خبریں وقتاً فوقتاً سامنے آتی رہی ہیں۔ حقانی نیٹ ورک سے جڑے عناصر اور مرکزی طالبان قیادت کے مابین بھی کشیدگی کی اطلاعات ملتی رہی، اگرچہ طالبان حکومت باضابطہ طور پر ایسے کسی اختلافات کی تردید کرتی ہیں۔ خطے کے تناظر میں دیکھا جائے تو پاکستان، ایران اور وسطی ایشیائی ممالک بھی افغان طالبان کی پالیسیوں پر تحفظات کا اظہار کرتے رہے ہیں، خاص طور پر سرحد پار عسکریت پسند گروہوں کی موجودگی کے حوالے سے۔ یہ عنصر بھی خطے میں طالبان حکومت کے لیے سفارتی دباؤ کا باعث بنا ہوا ہے، لیکن اگر یہ گروہ کسی مشترکہ پلیٹ فارم پر متحد ہو جائیں جس کی پس پردہ عالمی برادری خصوصاً امریکہ مبینہ طور پر کوشش میں بھی ہے، تو طالبان حکومت کے لیے یہ ایک سنگین چیلنج بن سکتا ہے۔